أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ کے در دولت پر کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی سوالی آ جائے، کوئی سوال کرنے والا آ جائے تو اسے کسی بھی صورت میں جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیں یا حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ ان کے سامنے نہ دینے کا عذر بیان کر دیں۔ سائل سامنے آ گیا، اس کو جھڑکے نہیں، حسن اخلاق کے ساتھ اس سے عذر بیان کر دیں نہ دینے کا، اور نرمی کے ساتھ عذر بیان کر دیں نہ دینے کا، معذرت کر لے بندہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اور تعلیم امت بھی ہے کہ جب بھی سائل آپ کے سامنے آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں، بلکہ نرمی کے ساتھ اسے معذرت کر لینا۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، مومن ہوں، مومنوں پر رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں اور سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ اور فرمایا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی کریم ذات ہے، جب بھی کوئی سائل حضور کی بارگاہ میں گیا، نبی علیہ السلام نے کسی کو لا نہیں کہا۔ لا کا مطلب نہیں، یعنی نہیں دیتا ہوں، نہیں دوں گا، میرے پاس نہیں ہے۔ حضور نے کسی کو لا نہیں فرمایا، یعنی کسی کو حضور نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے۔ جو بھی گیا نبی علیہ السلام نے اسے نواز دیا، اور جو مانگنے گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا کا پورا عطا فرما دیا۔ کچھ تھوڑی سی جھلکیاں دنیاوی نعمتیں جو حضور نے غلاموں کو دی، وہ بھی اخروی نعمتوں میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو دیا، تو تھوڑی سی چند مثالیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ غار ثور میں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے۔ تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا ہے سانپ کے ڈسنے والی جگہ پر، تو وہ درد بھی ختم ہو گیا، وہ زہر کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً صحت یاب ہو گئے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کا موقع ہے، حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے ان کا بازو کٹ گیا، حضور کی بارگاہ میں کٹا ہوا بازو لے کر آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگا دیا تو وہ کٹا ہوا بازو ٹھیک ہو گیا حضرت معوذ کا۔ غزوہ احد ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیر لگنے کی وجہ سے آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ فوراً پہنچے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جناب؟ اپنا لعاب دہن لگا دیا، آنکھ کا ڈھیلا رکھ کے اپنا لعاب دہن لگا دیا، تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ آنکھ ایسی ٹھیک ہوئی جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتا ہوں، رات کے اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتا ہوں۔ کیوں؟ میرے نبی کا لعاب دہن جو لگ گیا ہے۔ اسی طرح جناب غزوہ خیبر ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھوں کی تکلیف ہو گئی، تو شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس جناب قافلے کی کمانڈ کی تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، کل اس کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں رب العالمین نے فتح عطا فرمانی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کا وقت ہے، صحابہ کرام اپنی اس ارادے سے، اس چاہت سے کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کس غلام پر پڑتا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے تھے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے تھے کہ شاید حضور کی نگاہ میں میں آؤں اور حضور میرا نام لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی اور مرتضیٰ کہاں ہیں؟ تو غلاموں نے عرض کیا، رسول اللہ، ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے آؤ۔ آ کر عرض کی،
یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے، دیکھا نہیں جا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف سے آنکھیں صحت یاب ہو گئی اور آپ ٹھیک ہو گئے اور دیکھنے والے ہو گئے۔ اور اسی غزوہ خیبر کا موقع ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پنڈلی زخمی ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگا کر اس پھٹی ہوئی پنڈلی کو، زخمی پنڈلی کو ٹھیک فرما دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو اپنی جگہ پہ رکھ کے اپنا ہاتھ پھیر دیا، حضور کے ہاتھ پھیرنے کی بدولت وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، اور نماز عصر کا وقت ہے اور ایسی قلت ہے کہ پینے کے لیے بھی پانی نہیں رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے برتنوں کو اونڈے لو، جو قطرات پانی کے گرے اس میں سے جو بھی پانی ملتا ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ تو تمام لوگوں نے اپنے اپنے برتنوں کو الٹا کیا، اونڈیلا، ان تمام برتنوں میں سے جو پانی ملا وہ ایک پیالہ تھا، ایک پیالے میں پانی جمع ہوا، بس اتنا سا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے کو ہاتھ میں لیا اور اپنی پانچوں انگلیاں اسی پانی کے پیالے میں ڈال دیں اور پانی کو اونڈیلا اور حکم فرمایا کہ اے صحابہ اس سے پانی لیتے جاؤ اور پیتے جاؤ۔ تمام کے تمام صحابہ کرام نے پانی پیا، اسی پانی کو پھر لے کر اپنے جانوروں کو پلایا، پھر وضو بھی کیا، پھر حضور نے حکم ارشاد فرمایا اپنے برتن بھی بھر لو، برتن بھی بھر لیے، پی بھی لیے، جانوروں کو پلا لیا، وضو بھی کر لیا، پانی ابھی بھی آ رہا ہے اسی پیالے سے۔ تو جب یہ واقعہ مدینہ شریف میں آ کر لوگوں نے کو بتایا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس وقت تم کتنے لوگ تھے؟ تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں دیکھیں عطا حضور کی دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین دیکھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی اگر اس وقت ہم ہوتے نا 1000 تب بھی یہ پیالے کا پانی ہمارے لیے کافی ہوتا، لیکن اس وقت ہم 1400 تھے، 1400 صحابہ کو ایک پانی کا پیالہ کافی ہو گیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی برکت تھی، حضور نے ہاتھ رکھا تو 1400 صحابہ کرام نے پانی پیا بھی خوب، جانوروں کو بھی پلایا، برتن بھی بھر لیے اور وضو بھی کر لیا، ابھی بھی اس پیالے سے پانی آ رہا ہے۔ تو یہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی عطا کہ آپ نے دنیا میں اپنے غلاموں کو کس انداز میں نوازا ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں جب شفا دینے والا اللہ ہے، تو ہمارا بھی ایمان ہے شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن رب العالمین جس ذات کو اجازت عطا فرما دیں، اللہ کے نبی رب کے اذن سے جسے چاہے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی پنڈلیاں ٹھیک کرنا تو جناب طبیب کا کام ہے، حکیم کا کام ہے، ڈاکٹر کا کام ہے، حضور کی بارگاہ میں کیوں آ رہے ہیں؟ گویا کہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا یہ در مصطفیٰ ہے، یہ تو طبیبوں کے طبیب ہیں، یہ تو طبیبوں کے طبیب ہیں، جس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، ہم جس ارادے سے جائیں گے حضور ہمیں نواز دیں گے اور عطا فرما دیں گے۔ تو یہ دنیاوی نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسے ضروریات کو پورا کیا۔ اب آئیے اخروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عکاشہ، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ اب جنت دینا تو اللہ کا کام ہے، صحابہ کرام حضور سے مانگ رہے ہیں، گویا ان کا نظریہ تھا حضور سے جو بھی مانگو حضور عطا فرما دیتے ہیں۔ جنت مانگی تو حضور نے فرمایا ہاں تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ اور کھجور کا تنا بڑا مشہور واقعہ ہے، کھجور کے تنے نے عرض کیا رسول اللہ، جس کو استون حنانہ کہا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں اور کھجور کے سوکھے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے ممبر لا کر رکھ دیا، حضور مجمع زیادہ ہوتا ہے آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کیا کریں، ممبر لکڑی کا آ گیا، حضور استون حنانہ سے گزر کر ممبر پر چڑھے تو رونے کی آواز آئی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ رونے کی آواز آ رہی ہے لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا، تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ جو سوکھے ہوئے کھجور کا تنا ہے یہ تمہارے نبی کی فراق میں، نبی کی جدائی میں یہ تنا رو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے سے بات کی، کیا ہے کھجور کے تنے تم چاہو تو اپنے قدموں میں دفن کروا دو،
تم چاہو تو باغ میں لگوا دوں، تم ہرے بھرے ہو جاؤ گے، چاہو تو تمہیں جنت میں لگوا دوں۔ کھجور کے تنے نے کہا حضور جنت میں لگوا دیجئے تاکہ ابدی زندگی آپ کی بھی وہیں گزرے گی، ہم بھی آپ کا دیدار اور زیارت کرتے رہیں گے۔ تو کھجور کا تنے کو نبی علیہ السلام نے جنت میں لگوا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف انسان نہیں بلکہ جانور بھی فریاد لے کر آتے تو نبی علیہ السلام ان کی بھی داد رسی فرماتے۔ ایک اونٹ نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ میرے مالک جو ہے مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ تھوڑا ڈالتا ہے، یا رسول اللہ اس لیے میں اس کو کاٹتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم اس پر ظلم نہ کرو جو تمہاری ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ ایک شکاری نے کی قید میں جناب ہرنی آ گئی تو ہرنی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے ہیں، آپ جناب ضمانت دے دو، میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جاتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہرنی کی ضمانت پر جناب اس یہودی سے ہرنی کو چھڑایا۔ ہرنی جناب جا کر دودھ کو اپنا بچوں کو دودھ بھی پلایا اور واپس حضور کے قدموں میں ان بچوں کو بھی لے کر آئی ہے کہ میں تو شکار ہو رہی ہوں، بچوں کا کیا بنے گا جن کا کوئی نہ ہو، مدینے کے تاجدار ان کے ہوا کرتے ہیں۔ بچے حضور کی خدمت میں پیش کیے تو یہودی نے جناب ہرنی کو بھی آزاد کر دیا، بچوں کو بھی آزاد کر دیا اور خود بھی کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے ارشاد فرمایا محبوب کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، کسی سائل کو خالی نہیں بولنا۔ سیدھے اعلیٰ فرماتے ہیں مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور سورہ والضحیٰ کی آخری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہاں نعمت سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور وہ نعمتیں بھی مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا وعدہ فرمایا اور نعمتوں کا چرچا کرنے کا اس لیے حکم دیا کہ نعمت کو بیان کرنا یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دیں ان نعمتوں کا اظہار کرنا گویا یہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو تین باتیں اس آیت مبارکہ سے پتہ چلی۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کو اپنی صورت اور سیرت اسلامی رکھنی چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت یعنی اسلام کا اظہار ہے۔ جب ہمارا طریقہ شریعت کے مطابق ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہم دین اسلام پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ دوسری بات میلاد شریف ہو، 11ویں شریف ہو، بزرگان دین کے عرس ہوں، جناب یہ ایک بہترین اعمال ہیں اور یہ حضرات اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کر کے اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی بہترین عبادت ہے۔ حضور کا تذکرہ، حضور کا ذکر یہ بہترین عبادت ہے۔ جناب حضور کا ذکر کر کے آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اوصاف یہ ہمارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں، تو جہاں حضور کا ذکر کیا جاتا ہے گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ایک عظیم نعمت کا تذکرہ کر کے تم رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری لگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خصوصاً حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سچی محبت عطا فرمائے، سچی عقیدت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔